دوستوں آج شیخوپورہ میں وہ آئی ہے جو ایک بہادر باپ کی بیٹی ہے. آج سرزمین شیخوپورہ پہ وہ آئی ہے جو اپنی ماں کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے اس گاؤں کے لیے آئی تھی. میں بات اپنے قائد جاوید لطیف کا بتا دوں. میرے قائد جاوید لطیف نے جیل سے پیغام بھیجا ہے. میں نواز شریف کے بیانیے کے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا چاہے مجھے پھانسی پہ چڑھا دو. میاں جاوید لطیف کی طرف سے جو کوٹ لکھپت جیل میں پابند سلاسل ہے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جنہوں نے پیغام دیا ہے کہ شیخوپورہ کے نوجوانوں ڈٹ جاؤ ڈٹ جاؤ ڈٹ جاؤ. ہم نواز شریف کے نواز شریف کے بیانیے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں دیں گے. اور ان کا کہنا ہے کہ جس دن ہم میاں نواز شریف کے بیانیے سے پیچھے ہٹیں گے خدا کرے وہ دن ہماری زندگی کا آخری دن ہے. اور میں قوم کی بیٹی قوم کا مستقبل آئندہ کی وزیر اعظم جناب مریم نواز شریف صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخوپورہ کے شیروں، زندہ باد. شیخوپورہ کے شیروں زندہ باد. میں شیخوپورہ کے شیروں کے لیے محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کا سلام لے کر آئی ہوں. میاں جاوید لطیف جیسے جمہوریت اور نواز شریف کے سپاہی کو سر جھکا کر مریم نواز شریف کا سلام. شیخوپورہ والوں، آپ کو پتہ ہے کہ کل رات کو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج میں شیخوپورہ جاوید لطیف صاحب کی فیملی کے ساتھ ملوں گی آ کر.
میں نے کسی کو اطلاع نہیں کی کہ میں آ رہی ہوں، لیکن مجھے پتا چل گیا کہ جاوید لطیف کے شیخوپورہ کے شہر کا آغاز جب ہوا تو مجھے عوام کے جملے غفیر سے پتا چل گیا کہ شیخوپورہ میں آ گیا۔ اور شیخوپورہ والوں جس نے آئین کی بات کی، جس نے آئین پاکستان کی بات کی، جس نے پاکستان کے قانون کی بات کی، جس نے حق کی بات کی اور وہ غدار کہلایا، تو یاد رکھو کہ پورا پاکستان غدار ہے۔ یہ جو غدار کا لقب دیا گیا جاوید لطیف صاحب کو، یہ غداری کا لقب جاوید لطیف صاحب کو نہیں دیا گیا، یہ شیخوپورہ کے عوام کو غداری کا لقب دیا گیا ہے۔ اور یہ غداری کھیلنا ہم بہت سالوں سے سنتے آ رہے ہو نا، جس سے ڈر لگتا ہے، حق کی بات سے ڈر لگتا ہے، آئین اور قانون کی بات سے ڈر لگتا ہے، سچائی سے ڈر لگتا ہے، بہادری سے ڈر لگتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ بیگ کھلتا ہے اور اس میں سے کبھی غداری کا لقب نکل آتا ہے، کبھی اس میں سے مذہب کا فتویٰ نکل آتا ہے، کبھی اس میں سے چور اور ڈاکو کا لقب نکل آتا ہے۔ تو شیخوپورہ والوں، آپ کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ نواز شریف کے شیر، پاکستان کے بیٹے اور شیخوپورہ دھرتی کے بیٹے جاوید لطیف نے خطرہ مول لے کر حق اور سچ کی بات پر ڈٹے رہ کر نہ صرف نواز شریف کا اور شیخوپورہ کا بلکہ پاکستان کی مٹی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور شیخوپورہ کے بھائیوں بزرگوں، بات یہ ہے کہ وقت بدل گیا ہے۔ اگر غدار ہونا جرم ہے تو جانتے ہو سب سے پہلا مجرم کون تھا غداری کا؟ غداری کا لقب انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو بھی دیا تھا، غداری کا لقب نواز شریف کے حصے میں بھی آیا تھا، غداری کا لقب مریم نواز کے حصے میں بھی آیا تھا۔ لیکن اگر حق کو حق کہنا، سچ کو سچ کہنا، آئین کی سربلندی کی بات کرنا، اداروں کی سربلندی کی بات کرنا، قانون کی پاسداری کرنا، اگر غداری ہے تو ہاں، یہ غداری ہم بار بار کریں گے۔ اور اور جن لوگوں نے غداری کے فتوے بانٹنے کی فیکٹریز کھولی ہوئی ہیں، ان کو خبر ہو کہ 22 کروڑ عوام یہ جان چکی ہے کہ جب تم ڈرتے ہو، جب تم ہار جاتے ہو، آئین کی سربلندی کی بات نہیں سن سکتے تو غداری کے سرٹیفکیٹس ملتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں شیخوپورہ کے غیور عوام کو کہ وقت بدل رہا ہے، لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ جو لوگ پہلے ڈر کے چپ کر جاتے تھے، آج جاوید لطیف کی طرح جب آپ کو یہ پتا ہو کہ حق اور سچ کہنے کی پاداش میں آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا،
پھر بھی اگر آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں تو اس سے بڑی بہادری اور قوم کی سروس کوئی نہیں ہو سکتی. اور سب سے اچھی بات یہ ہے دیکھو شیخوپورہ کے بھائیوں، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو کبھی غداری کے فتوے لوگوں کے گلوں میں لٹکایا کرتے تھے، عوام نے جن کو اتنی محنت کر کے انہوں نے غدار کہا، پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے ان کو اپنا ہیرو بنا لیا. کون کہتا تھا نواز شریف غدار ہے؟ جانتے ہو نا نواز شریف کے اوپر کون سا الزام ہے جو انہوں نے نواز شریف کے اوپر نہیں لگایا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو، اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو کہ وہی نواز شریف آج لندن میں بیٹھا ہے، لیکن پاکستان کے کونے کونے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں. تازی کو سنانا چاہتا ہوں، تازی کو سنانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ووٹ دو عزت دو، ووٹ دو عزت دو، ووٹ دو عزت دو، ووٹ دو عزت دو، ووٹ دو عزت دو. ووٹ کو عزت دو کس کا بیانیہ ہے؟ میں ذرا سنوں. اور آپ دیکھو، جس کو آپ نے چور کہا، جس کو آپ نے ڈاکو کہا، جس کو آپ نے غدار کہا، جس پر آپ نے مذہب کے فتوے لگائے، آج اس کا بیانیہ نہ صرف پاکستان کے کونے کونے میں پھیل چکا ہے بلکہ ڈسکا دیکھا تھا نا، لوگوں نے نواز شریف کے بیانیے پر لبیک کہا اور نہ صرف ووٹ کو عزت دی بلکہ رات بھر جاگ کر ووٹ کی حرمت پہ پہرا دیا اور اپنی چھینی ہوئی سیٹ ان سے واپس لی. شاباش. جن کے اوپر غداری کے فتوے لگے تھے، دیکھو آج عوام کا فیصلہ بتا دو. ایک سیکنڈ بیٹا، ایک سیکنڈ. میرا بڑا دل کرتا ہے کہ یہ نعرے جو آپ لگا رہے ہیں یہ ٹی وی کے تھرو 22 کروڑ عوام سنیں تاکہ ان کو پتا چلے تاکہ عوام کو پتا چلے، شیخوپورہ والوں، تاکہ عوام کو پتا چلے کہ اس دھرتی کے اصل غدار کون ہیں. کیا لگانا چاہتا ہوں، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، تازی کو سنانا چاہتا ہوں، تازی کو سنانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں. دیکھو نواز شریف صاحب نے اپنی ذات پر اور اپنے خاندان پر، اپنی پارٹی پر قربانیاں جھیل کر، بڑی سے بڑی قربانی دے کر آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو بیدار کر دیا ہے. شکریہ نواز شریف، بہت بہت شکریہ. آج نہ صرف شیخوپورہ کے عوام کو بلکہ 22 کروڑ عوام کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ان کا حق کیا ہے، آئین کیا ہے، قانون کیا ہے، اور آئین اور قانون کے ماننے والے کون ہیں اور اس کے غدار کون ہیں.
भाइयों जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। बेटा एक मिनट। उस तरफ रऊफ आ रहा है टीवी में, करम भाई को यहाँ पर सिर्फ रऊफ आ रहा है टीवी में। फैज का वो शेर सुना है ना, चली है रस्म के कोई सर उठा के ना चले, तो याद रखो शेखुपुरा के शेरों नवाज शरीफ ने अपनी कौम को सर उठा के चलना सिखा दिया है। बेटा नहीं। और मैं बताऊं गद्दार कौन है? मैं बताऊं गद्दार कौन है? आवाम जानती है कि गद्दार कौन है। एक जमाना था जब गद्दार जब कुर्सियों पर बैठे होते थे तो लोग उनकी कुर्सियां छोड़ने का, इक़्तिदार से हटने का इंतजार करते थे ताकि उनको गद्दार कह दिया जाए। लेकिन आज वो वक्त बदल गया है। आज लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, लेकिन अवाम ये बोलने से घबरा नहीं रही कि गद्दार कौन है। और मैं बताऊं गद्दार कौन है? गद्दार उसको कहते हैं, शेखुपुरा वालों जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। गद्दार उसको कहते हैं जो अमेरिका में बैठकर कश्मीर का सौदा करके कश्मीर को भारत की झोली में भेजकर कश्मीर को भारत की झोली में भेज। बेटा इसको मना करें प्लीज। क्या मना कर रहे हैं आपको? गद्दार वो है जो कश्मीरियों का सौदा करके मुंह लटका के पाकिस्तान वापस आए, उसको कहते हैं गद्दार। गद्दार उसको कहते हैं जब पूरा बैनुल अक़वामी मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया देख रहा हो और वो टीवी स्क्रीन्स पर बैठकर ये कहे कि जो पाकिस्तान के सफीर हैं, जो पाकिस्तान के सफारत खाने हैं, जो पाकिस्तान को दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, वो सही काम नहीं कर रहे। इसको गद्दारी कहते हैं। गद्दार वो है जो दूसरे मुल्कों में बैठकर छुप कर कश्मीर को बेचने का, उसको सौदा करने का प्लान बना रहा हो। गद्दार उसको कहते हैं जब नवाज शरीफ वजीर आजम था, याद है ना, हर रोज जत्थे लेकर एक मुंतखब वजीर आजम को के घर पर चढ़ाई करते थे, याद है ना। गद्दार उसको कहते हैं जो मुल्क और कौम के साथ धोखा करे और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों से खेले, उनको ऑफिशियली भिखारी बना दे और इमदाद लेने के काबिल बना दे, और जब रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर 1-1 किलो चीनी के लिए लाइनों में अवाम को लगना पड़े और उनके अंगूठे पर निशान लगाया जाए कि 1 किलो चीनी लेके अब दूसरी किलो लेके वापस ना आना, गद्दारी इसको कहते हैं। गद्दारी इसको कहते हैं। गद्दारी इसको कहते हैं कि नवाज शरीफ अवाम का वजीर आजम था,
عوام کے ووٹوں سے آیا تھا، سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں تھا، سلیکٹ ہو کر نہیں آیا تھا، کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے نہیں آیا تھا۔ جب ایسے وزیر اعظم کو اقتدار سے باہر نکالنے کے لیے آپ اداروں کا استعمال کرتے ہیں، پاکستان کے قومی اداروں کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کو غداری کہتے ہیں۔ جب آپ بغض نواز شریف اور بغض پاکستان مسلم لیگ نون میں جب آپ پاکستان کے قومی اداروں پر انگلیاں اٹھواتے ہیں، ان کو داغدار کہتے ہیں، داغدار کرتے ہیں، عوام کی نظر میں قومی اداروں کو مجرم ٹھہراتے ہیں، اپنی نالائکی اور اپنی نااہلی کی وجہ سے آپ قومی اداروں کو تنقید کی آگ میں جھونکتے ہیں، عوام کے بالمقابل لا کر کھڑا کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ غداری۔ اور جانتے ہو، اور سنو غداری کس کو کہتے ہیں، اور سنو غداری کس کو کہتے ہیں۔ عمران خان جب بھارت کی سرزمین پر بیٹھ کر اپنی فوج اور ISI کے خلاف دشمن ملک میں جا کر بات کرتا ہے تو اس کو غداری کہتے ہیں۔ جب آپ 2018 کے الیکشن میں RTS کو بٹھا کر عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر ایک سلیکٹڈ کو 22 کروڑ کے سروں پر مسلط کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غداری۔ اب جانتے ہو غداری کیا ہوتی ہے؟ جب آپ زبردستی دھونس اور دھاندلی کے ساتھ ڈرا دھمکا کر میڈیا کو خاموشی کی زنجیروں میں قید کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس کو کہتے ہیں غداری۔ جب آپ قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی جیسے بے داغ ججوں کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہو صرف اس لیے کہ آپ سچ بولنے والے ججز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جب ججز سچ بولیں گے، جب ججز آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو عمران خان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے تم قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی جیسے ناموں کو داغدار کر کہتے ہو اور عدلیہ کو متنازع بناتے ہو، اس کو کہتے ہیں غداری۔ جب تم مذہبی جماعتوں کو نواز شریف کے خلاف استعمال کرتے ہو، جب تم فیض آباد میں دھرنے چلاتے ہو، شیخ پورہ کے عوام سے پوچھنا چاہتی ہوں، یاد ہے وہ دن جب مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف فیض آباد میں دھرنے ہوئے تھے؟ یاد ہے نا وہ دن؟ تب تو تم نے ان کو نواز شریف کے خلاف استعمال کیا تھا اور ان کے ساتھ مل کر نعرے لگا رہے تھے۔ تم نے تو مذہب لیگ کسی کو نہیں بخشا۔ نواز شریف جیسے دین پر چلنے والے، اسلام پر چلنے والے، یاد ہے وہ دن جب نواز شریف پر جوتا پھکرایا تھا؟ یاد ہے نا وہ دن؟ یاد ہے وہ دن؟ یاد ہے وہ دن جب احسن اقبال صاحب کو گولی لگی تھی؟ یاد ہے نا وہ دن؟ یاد ہے وہ دن جب خواجہ محمد آصف صاحب کے منہ پہ کالی سیاہی پھینکی گئی تھی؟ یاد ہے نا وہ دن؟ اور یاد ہے وہ دن؟ اور جب تمہاری اپنی حکومت آئی
तो तुमने उनको मस्जिदों में घुस कर शहीद किया, तुमने उनके ऊपर बैन लगाया, तुमने निहत्थे लोगों को मस्जिदों में, मैंने देखा जब हमारे पाकिस्तानी भाइयों की लाशें और जख्मियों को मस्जिदों में इकट्ठा किया गया, मैंने देखा जब लिबास हमारे जो पुलिस वाले थे जिस तरह उनको शहीद होने के लिए तुमने सड़कों पे छोड़ दिया। इसको कहते हैं गद्दारी। मुझे खुशी है मेरे भाइयों, मुझे इस बात की खुशी है कि नवाज शरीफ ने तो सिर्फ बयानिया दिया था ना, जिन हकायक को नवाज शरीफ ने बयान किया था, नवाज शरीफ के मुखालिफिन ने और दुश्मनों ने बिल्कुल वही बातें करके नवाज शरीफ के बयानिए पर मोहरे तस्दीक सब कर दी। और आज जब इनकी हुकूमत की कश्ती डामाडोल है, उसको बचाने के लिए आज कश्मीर का भी सौदा हो रहा है। और आज फलस्तीन में जो मजालिम हो रहे हैं, आज इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं, याद है ना कि उस यहूदी के अपने रिश्तेदार के हक में कैंपेन किसने चलाई थी? और आज तुम एक ट्वीट फलस्तीनियों के हक में समझ करके तुम समझते हो कि तुमने फलस्तीनियों के खून का हक अदा कर दिया। कौन को वो वक्त भूला नहीं जब तुम गोल्डस्मिथ्स की जाकर वहां पर कैंपेन चला रहे थे। आज किस मुंह से तुम फलस्तीनियों के हक में बात करोगे? आवाम को अभी वो मंजर भूला नहीं है। और आखिर में मैं आपको कहना चाहती हूँ शेखुपुरा के शेरों कि इस बात का यकीन रखना, मैं जानती हूँ कि इस नालायक और नाअहल की वजह से अवाम पर आज महंगाई का, लाकानूनियत का, नाअहली का, नालायकी की क़यामत टूट पड़ी है, मैं जानती हूँ। लेकिन इस बात की तसल्ली रखो कि इस रात की सुबह इंशाअल्लाह ताला तलू होने को है। नवाज शरीफ का सूरज इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर तलू होने को है। मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सूरज एक बार फिर तलू होने को है इंशाअल्लाह ताला। और कौम ये जान गई है, कौम ये पहचान गई है कि अगर इस मुल्क के हालात कोई ठीक कर सकता है अल्लाह ताला के फजल से, कोई इस मुल्क को मुश्किलात के भवन में से निकाल सकता है, तो उसका क्या नाम है? एक दफा फिर उसका क्या नाम है? और मैं आज शेखुपुरा की धरती पर खड़े होकर मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ गद्दारी के फतवे बांटने वालों को कि तुम्हारे गद्दारी के फतवों पर अब कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। और अगर तुमने जावेद लतीफ जैसे मुहिब्बे वतन से मोहब्बत करने वाले को अगर तुमने गद्दार कहा तो याद रखना कि तुम्हारा यौमे हिसाब करीब है। अवाम के फैसले अवाम पर छोड़ दो, अवाम के फैसलों को अवाम पर छोड़ दो।
اور عوام کو اور ان کے لیڈران کے درمیان میں سے ہٹ جاؤ. عمران خان جانے اور پاکستان کی عوام جانے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ میں نہ صرف جاوید لطیف جیسے شیر کے ساتھ کھڑی ہوں, نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوں, بلکہ میں آج ہر اس شخص کے ساتھ کھڑی ہوں جو نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے. اور اگر میں شیخوپورہ کی عوام کے ساتھ کھڑی ہوں اور شیخوپورہ کی عوام ذرا میرے ساتھ مل کر نعرہ لگا دو کہ اگر تم نے شیخوپورہ کے بیٹے جاوید لطیف کو غدار کہا تو یاد رکھو کہ نہ صرف شیخوپورہ کا ہر انسان, شیخوپورہ کا ہر بسنے والا غدار ہے, بلکہ ہم سب غدار ہیں. دیکھو ایک اور بات مجھے یاد آ گئی, اگر غداری کے فتوے بانٹنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جن کو آئین اور قانون نے غدار کہا ہے ان کو راتوں رات مشرف کو ملک سے فرار کیوں کرا دیا؟ وہ ہسپتال میں کمر درد کے بہانے چپکے فرار ہو جاتے ہیں. نہ کسی عدالت میں اتنی ہمت ہے, نہ کسی اور میں اتنی ہمت ہے کہ پرویز مشرف جیسے سرٹیفائیڈ غدار کو پاکستان میں بلائیں. اور جسٹس وقار سے ان جیسے بہادر ججز کو تاریخ یاد رکھے گی ہمیشہ. اور نہ صرف جسٹس وقار کو بلکہ اس کی عدالت کو جس کو صفائے ہستی سے لپیٹ دیا گیا, یاد رکھو کہ جس کو تم آج غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹ رہے ہو, تاریخ ان کو ملک کے اور قوم کے اور مٹی کے ہیروز کے طور پہ یاد رکھے. اور وہ وقت دور نہیں جب اس دھرتی کا بیٹا جاوید لطیف انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ہمارے درمیان ہوگا, بلکہ وہ وقت بھی قریب ہے جب اس دھرتی کا بیٹا نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے درمیان ہوگا. شکریہ, میری عزت افزائی کا شکریہ, آپ کی محبتوں کا شکریہ, آپ کے بنا اطلاع کے بغیر کسی نوٹس کے اپنی بہن اور بیٹی مریم نواز کا استقبال کرنے کا بہت بہت شکریہ. شیخوپورہ کے ہر بسنے والے کو مریم نواز کا سلام پہنچے. اور آخر میں میرے ساتھ نعرہ لگا دو, جاوید لطیف, جاوید لطیف, شہباز شریف, پاکستان مسلم لیگ نون, شیخوپورہ, اور آخر میں نواز شریف. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.
कमलदार साका